بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سبق آموز اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کو ہماری باقی کہانیوں کی طرح آج کی کہانی بھی پسند آئے گی۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر کہانی کی نوٹیفیکیشن ان تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ سعدیہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ ان دنوں موبائل فون نہیں تھے اور ٹیلی فون بھی کسی گھر میں ہوتا تھا۔ ہمارے گھر فون لگا ہوا تھا جبکہ سعدیہ کے گھر ٹیلی فون نہیں تھا۔ سعدیہ اکثر ٹیلی فون کے بہانے ہمارے گھر آ جاتی تھی۔ کبھی اس کو کہیں فون کرنا ہوتا تھا، کبھی اس کا کوئی فون آ جاتا تھا۔ ہم پڑوسی ہونے کے ناطے اس کو بلا لیا کرتے تھے، مگر ہر بار جب بھی کوئی فون آتا سعدیہ ہنس کر باتیں کرتی اور اس دوران اس کو اپنا اور کسی دوسرے کا خیال ہی نہ رہتا۔ وہ یہ بھی نہ سوچتی کہ ہم پڑوس والے اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں۔ سعدیہ کے والدین کی آپس میں نہیں بنتی تھی، ہر وقت لڑتے رہتے تھے۔ اس وجہ سے اولاد پر صحیح توجہ نہیں دے پاتے تھے۔ دراصل سعدیہ اپنے گھر کے ماحول سے اکتائی ہوئی اور مایوس تھی۔ وہ بارہا مجھ پر اپنے احساسات کا اظہار کر چکی تھی۔ کہتی تھی تم کتنی خوش قسمت ہو، تمہارے پاس آ کر مجھے بہت سکون ملتا ہے، دل کرتا ہے تمہارے گھر رہ جاؤں، تمہارا گھر تو جنت ہے۔ ایک میرا گھر ہے جہاں ہر وقت امی اور ابو کی چپکلش رہتی ہے، انہوں نے تو زندگی کو جہنم کا نمونہ بنا رکھا ہے، دل چاہتا ہے کہیں بھاگ جاؤں۔ ایک دن سعدیہ کا فون آیا، میں نے اس کو اپنے گھر کی کھڑکی سے اشارہ کر کے بتایا کہ تمہارا فون آیا۔ وہ دوڑی ہوئی آئی، فون پر کسی نے اس سے نہ جانے کیا کہا کہ رونے لگی۔ امی باورچی خانے میں تھی اور میں اپنے کمرے میں، جبکہ فون برآمدے میں لگا ہوا تھا۔ اچانک اپنے کمرے سے نکلی تو سعدیہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ بڑی حیران ہوئی کہ سعدیہ کو کسی نے ایسی کیا بات کہہ دی جو وہ فون سنتے سنتے رونے لگی ہے۔ جب اس نے ریسیور رکھ دیا تو میں نے اس کے پاس گئی اور پوچھا، سعدیہ کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی تھی؟ کہنے لگی، بہت بد نصیب ہوں، اپنے گھر کے ماحول سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے شہزیب کا سہارا لیا تھا۔ اس نے بڑے وعدے کیے تھے کہ تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن آج اس نے اپنی منگیتر سے شادی کر لی ہے۔ میں نے اپنا سب کچھ اس پر قربان کیا اور اس موڑ پر آ کر شہزیب نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مجھے سعدیہ پر رحم آیا، اس کے آنسو پہنچے، تسلی دی اور پانی پلایا۔ یہ بھی ڈر تھا کہ اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے امی مجھے کہیں دیکھ ہی نہ لیں، کیونکہ جب وہ فون سننے آتی تھی ہم اس سے لا تعلق سے رہتے تھے۔ شہزیب اور سعدیہ کا قرب کس حد تک تھا یہ تو خدا ہی جانے، مگر سعدیہ پر شہزیب کی بے وفائی کا گہرا اثر ہوا اور وہ بیمار ہو گئی۔ تاہم میرے علاوہ اس نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ سعدیہ کو عجیب سے دورے پڑنے لگے، کافی علاج ہوا لیکن وہ اچھی نہ ہو سکی۔ لوگوں کی زبانوں کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی کہتا لڑکی کی شادی جلد کر دینی چاہیے، کوئی کہتا کہ جنوں کا سایہ ہے۔ آخر اس کی ماں اس کو پشاور لے گئی جہاں سعدیہ کی بڑی بہن کا گھر تھا۔ 3 ماہ کے بعد سعدیہ اور اس کی ماں واپس گھر لوٹ آئیں۔ اب سعدیہ کافی سنبھل چکی تھی، وہ ہمارے گھر بھی آئی، پہلے سے بہتر اور پر امید نظر آئی تھی۔ اس کے آتے ہی پھر وہی پرانا سلسلہ چل پڑا۔ ہمارے یہاں فون آتا، میں کھڑکی سے اشارہ کرتی تو وہ دوڑتی ہوئی آ جاتی۔ ابو اور بھائی گھر سے باہر ہوتے، صرف میں اور امی ہوتے تھے، اس لیے وہ بے دھڑک چلی آتی تھی۔ اس دفعہ کچھ اور معاملہ تھا۔ سعدیہ اب کسی اور لڑکے سے شادی کی باتیں کرتی تھی۔ فون اکثر آتا تو سعدیہ اس کو یہی کہتی کہ تم میرے گھر آ جاؤ اور میرے والدین کو کہو کہ وہ شادی کی تاریخ دیں۔ ایک دن امی نے سعدیہ کی ماں سے یہ بات کہہ دی کہ تمہاری لڑکی کسی لڑکے سے شادی کی باتیں کرتی ہے، کیا یہ بات تمہارے علم میں ہے؟ وہ بولی، ہاں، یہ کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے، مگر لڑکا میں نے دیکھا ہے اور نہ ہی سعدیہ کے ابو نے، مگر اس لڑکی کی ضد ہے کہ فیصل سے شادی کرنی ہے۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سعدیہ کے والدین نے شادی کے لیے ہاں تو کر دی، مگر وہ اب بھی چپ رہتے تھے کیونکہ لڑکا ابھی تک ان کے سامنے نہیں آیا تھا۔ ظاہر ہے جب تک لڑکا دیکھا نہ ہو اطمینان کیسے آتا ہے۔ وہ عجب تذبذب کی کیفیت میں تھے۔ ادھر سعدیہ تھی کہ کہتی تھی کہ لڑکا صرف ایک بار آئے گا، بس شادی کے وقت۔ اس بات کا دکھ اس کے والدین کو بہت تھا کہ لڑکا پہلے کیوں نہیں آ سکتا، صرف بیاہ کے وقت ہی کیوں آئے گا۔ ہم بھی سوچتے تھے کہ یہ کیسی عجیب شادی ہوگی کہ لڑکا صرف بیاہ کے وقت آئے گا۔
सादिया का घर बेसुकून और बिखरा बिखरा था। उन दिनों तो सारे घर में अकेली सादिया ही खुश थी, बाकी सारे लोग गुमसुम थे। एक दिन फैसल का फ़ोन आया कि सादिया, मैंने तुम्हारे वालिद के दफ्तर में फ़ोन करके शादी की तारीख ले ली है। उस दिन तो इस लड़की की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शादी की तैयारी का मरहला आया। ये मरहला भी अकेली सादिया तय कर रही थी। अकेले ही बाज़ार जाती, अपने लिए कपड़े, चीज़ें, गोटा किनारी का सामान और दीगर ख़रीदारी करती। घर वाले इसकी किसी काम में हाथ नहीं बिटा रहे थे। वो फिर भी खुश नज़र आती थी। मुझे कहती, हानिया, कम से कम इस जहन्नुम से निजात मिल जाएगी। मैं जल्द से जल्द इस घर से दूर हो जाना चाहती हूँ। वो अपनी शादी के जोड़े हमारे घर लेकर आई। अम्मी ने इस पर तरस खाकर कुछ दुपट्टे रख लिए और मुझे कहा कि इसके दुपट्टों पर गोटा लगा दो, ये अकेली सारा काम कर रही है। मैंने इसके दुपट्टों पर किनारी लगाई और कुछ कपड़ों की तैयारी में इसकी मदद की। वालिदैन को बहुत दुख था। भाई भी चुप थे कि जिस लड़के को ना इन्होंने देखा, ना ये पता कि इसका ख़ानदान कैसा है और वो क्या करता है। सादिया ने इससे शादी के लिए ज़िद पकड़ ली थी। आखिर अपनी बात इससे मनवा भी ली। बार बार कहते थे एक बार लड़का निकाह से कबल हमसे मिल ले, मगर इनको यही जवाब मिलता था कि मजबूरी है, वो नहीं आ सकता, बस शादी के वक्त ही आ सकेगा। बिल आखिर शादी का दिन भी आ गया। सादिया की बहन पेशावर से आ गई। पास पड़ोस के चंद लोग भी बुलाए गए थे। ताहम ये शादी चुपचाप हो रही थी, ना कोई ढोलक ना खुशी। दूल्हे को जुमेरात वाले दिन अपने चंद दोस्तों के साथ आना था और जुम्मे को बारात के साथ सादिया ने रुखसत हो जाना था कि बुध के दिन फ़ोन आ गया, आप लोग ठहर जाएं, ये शादी सोच समझ कर करें। ये दुल्हा के बड़े भाई का फ़ोन था। माँ बाप तो पहले से ही परेशान थे, इस फ़ोन के बाद काफ़ी परेशान हो गए। लेकिन सादिया की ज़िद थी कि वो शादी करेगी तो फैसल से ही करेगी। वो किसी को एक लफ्ज़ भी बोलने न देती थी। शादी वाला दिन भी आ गया। जिस दिन शादी थी उस दिन सादिया दुल्हन बनी बैठी थी। उसी रात को फैसल का भाई आ गया और उसने हंगामा कर दिया कि ये शादी कैसे होगी जबकि मेरा भाई ने अपनी बहन का जेवर चोरी किया है। हमने इस पर चोरी का केस किया हुआ है, ये मफरूर मुलजिम है। ये सारी बातें सादिया के वालिद सर नीचा करके सुनते रहे। पुलिस दरवाजे पर खड़ी थी। किसी ने पुलिस को मतला कर दिया कि फैसल जो मफरूर मुलजिम है, इसकी इस घर में आज शादी है और वो आने वाला है, लिहाजा इसको गिरफ़्तार कर लो। पुलिस ने आकर सादिया के वालिद से कहा, दूल्हे को हमारे हवाले कर दो, हमने इसको थाने ले जाना है। अंकल ने जवाब दिया, वो आए तो सही, अभी तक तो वो आया ही नहीं और ना ही हमें इसकी हालात पता है कि दरअसल मामला क्या है। सादिया के घर में एक हंगामा मच गया, जैसे कोई मर गया हो। माँ सख्ते में बैठी थी और भाई सोच रहे थे कि वालिद ने बगैर सोचे समझे बेटी के कहने में आकर हाँ तो कर दी थी, मगर अब क्या करें। कुछ मोहल्ले के शरीफ लोग इकट्ठे होकर थाने गए और इन्होंने इंस्पेक्टर को कहा कि आप पुलिस लड़की वालों के दरवाजे से हटा लें, जब मुलजिम आएगा हम खुद आपको बुला लेंगे, मगर अभी खुदा के लिए इन बेचारों के घर के दरवाजे पर पुलिस को ना बिठाएं, क्योंकि शादी में इनके रिश्तेदार इकट्ठे हो गए हैं, इनकी बेइज्जती हो रही है। पुलिस वालों ने इनकी ये बात मान ली और वो वहाँ से चले गए, लेकिन वो अपने आदमी सादा कपड़ों में उनके घर के इर्द गिर्द तैनात कर गए। उसी रात को 12 बजे फैसल अपने 4 दोस्तों के हमरा दुल्हन के घर आया। सादिया के वालिदैन ने इसको बताया कि पुलिस आई थी, हमारी बनी बनाई इज्जत ख़राब हो गई, मोहल्ले वाले अलग बातें बना रहे हैं, उधर दुल्हन की माँ की तबीयत भी ख़राब हो गई है। घर वालों ने दुल्हन को समझाया कि अब भी वक्त है, तुम इनकार कर दो, हम फैसल को जवाब दे देंगे, क्योंकि फैसल ने यही कहा है कि अगर दुल्हन इस शादी पर राज़ी है तो मैं दुल्हन लेकर जाऊंगा, अगर वो इनकार कर दे तो मैं वापस हो जाऊंगा। सादिया ना मानी। इसने कहा, फैसल कातिल है या मुजरिम, वो जैसा भी है मुझे मंजूर है। अगर आप लोगों ने मेरी शादी फैसल से ना की तो मैं खुद ही उसके साथ चली जाऊंगी। घर वालों के लिए बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि अब तो लड़की दुल्हन बन चुकी थी, लिहाजा इन्होंने यही बेहतर समझा कि जो ये लड़की चाहती है वही करो, अगर इसका यही फैसला है तो खुद भुगतेगी। जल्दी जल्दी आधी रात को फैसल का निकाह सादिया से पढ़ा दिया गया। उस रात पुलिस ना आई। शायद पुलिस भी चाहती थी कि लड़की वालों की इज्जत रह जाए और ये शादी हो जाए, तो अगले ही दिन फैसल को गिरफ़्तार कर लेंगे। सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस वालों ने उस रात अंकल के गिर्द पहरा दिया। अगले दिन जब फैसल सादिया को लेकर घर से रुखसत होने लगा तो पुलिस आ गई। सादिया के वालिदैन के घर रहने दिया गया और पुलिस फैसल को लेकर चली गई।
اس بات سے جہاں گھر والوں کو بہت صدمہ ہوا، وہاں سعدیہ کے والدین کی رسوائی بھی خوب ہوئی۔ اور سعدیہ کو کیا ملا؟ کیونکہ وہ دن اور آج کا دن وہ ابھی تک اپنے والدین کے گھر ہے۔ فیصل کو عمر قید ہو گئی ہے اور وہ پھر کبھی سعدیہ کو وداع کرنے نہ آ سکا، کیونکہ فیصل پہ صرف چوری کا ہی نہیں اور بھی بہت سے الزامات تھے۔ سعدیہ اس سے جیل میں ملاقات کرنے جاتی تھی۔ یہ انوکھی محبت تھی کہ سب کچھ سہ کر بھی فیصل سے محبت کرتی رہی اور اس کا انتظار کرتی رہی۔ نہ جانے سعدیہ کا یہ فیصلہ غلط تھا یا صحیح، مگر اس کو اس شادی کی سخت سزا جھیلنی پڑی۔ گھر جس کو وہ دوزخ سمجھتی تھی اور جس جہنم نما ماحول سے وہ چھٹکارا پانا چاہتی تھی، وہ چھٹکارا پھر بھی اس کو نہ مل سکا۔ اور شادی کے بعد وہ ایک دن کے لیے بھی اس گھر سے جا سکی اور نہ ہی اپنے ماحول سے نجات پا سکی۔ قدرت کے فیصلے بھی کس قدر اٹل ہوتے ہیں کہ انسان ان کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اس کی حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کریں، اور کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر کہانی کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔